اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ آگے تقاضا بھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ مزید فرمایا کہ رحمت کے مستحق کیسے بنو گے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو، پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان تین آیات کا ترجمہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 54 اور 55۔ بہت ہی امید افزا مقام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا یا معاف فرمانے پر قادر؟ حضور فرمایا کہ ہاں اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلا جملہ توجہ سے سنیے گا، یا رسول اللہ کیا شرک بھی اور کفر بھی؟ تو حضور فرمایا کہ ہاں، بشرط ہے کہ بندہ توبہ لے کر آئے، توبہ کے بغیر شرک معاف نہیں۔ لیکن کیا یا رسول اللہ شرک بھی اللہ معاف فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کفر کو بھی معاف فرما دے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ بندہ توبہ لے کر آئے۔ اور توبہ کیا ہے وہ آگے ذکر بھی آ گیا کہ پلٹ آؤ اور جھک جاؤ اور اللہ کی کتاب کی بہترین طور پر پیروی کرو۔ یہ ہے پورا پیکج۔ ایک حصہ بیان ہوتا ہے، دوسرا حصہ بیان نہیں ہوتا۔ کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت کا جس قدر بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک دیا ہے مخلوق کو۔ مخلوق صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات، تمام کریشنز، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب ایک حصہ مخلوق کو دیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی، تو وہ گھوڑی بھی اپنے قدم کو احتیاط سے رکھتی کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کے حصے کا ظہور ہے۔ یہ ساری جو شفقتیں، رحمتیں، محبتیں، ہم میں سے ہر بندہ دیکھے ایک مرد ہونے کے ناطے کتنے اس کے رشتے ہیں، وہ خاتون سوچے کتنے اس کے رشتے ہیں۔ یہ باپ کے دل میں محبت، یہ ماں کے دل میں محبت، یہ بھائی کے دل میں محبت، یہ بہن کے دل میں محبت، یہ اور رشتہ داروں کے دل میں محبت، یہ زوجین کے درمیان محبت، گنتے چلے جائیے۔ یہ جتنا مخلوقات میں ظہور ہے رحمتوں کا، شفقتوں کا، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوں گے، یقیناً اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیں، زمین و آسمان اس سے بھر جائیں، رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع، اس سے بھی زیادہ وسیع۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ہے، غفور ہے اور غفار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بیان ہونا چاہیے، اس سے تعارف یہ کروایا۔
اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کریں تو تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین رب کا تعارف ہے، تمام حاجات کو پورا کرنے والا، حاجت تو یہ بھی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، ہدایت بھی دے دے، اور رحمان الرحیم ہے، یہ اللہ کا اولین تعارف ہے۔ لیکن جس رب کا یہ تعارف قرآن کریم میں آتا ہے وہ یہ بھی فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عفو ہے، غفار ہے، وہاں وہ سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب لینے والا، شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے والا، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا، اور پورا غلبہ رکھنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی دونوں شانوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی بندہ رکھے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے۔ ایک نوجوان صحابی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر اتنی مصروفیات کے باوجود بھی کبھی بیمار کی عیادت کو بھی جاتے تھے اور جنازوں پر بھی شرکت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں رکھیے۔ تو آپ تشریف لے گئے اس صحابی کے پاس اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ہم تو شاید بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے اللہ پکڑ نہ فرمائے گناہوں پر، لیکن یا رسول اللہ مجھے امید ہے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم، یہ دونوں کیفیات ایک ساتھ ہوں، تو اللہ اس سے بچائے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے۔ تو یہ امید والا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے ہم پر، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں آیا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کا حاصل ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اب آئیے پھر اس کا ہم تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں آیات کا۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی۔ جو ہماری نہ مانے اس پر تو غصہ آتا ہے، ہم تو منہ نہیں لگاتے اس کو، اور اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، ان سے بھی فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم مسلسل نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو ہے امید افزا پہلو جو اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے، اور احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ موقع ہے تو یہ حدیث بیان ہوگی، ورنہ اس طرح کی احادیث کو ذرا احتیاط سے بیان کرنا چاہیے لیکن کیونکہ بیان ہوئی اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالفرض اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا، وہ گناہ کریں گے مگر توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ تو گناہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، گناہ پر اڑنا یہ شیطنت ہے، اور گناہ پر ندامت کا احساس یہ آدمیت ہے۔ اڑ گیا تھا شیطان، اللہ کی رحمت سے ہو گیا دور، جھک گئے تھے آدم، اللہ نے بلند مقام دے کر خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا۔ لیکن یہ احادیث لائسنس تو کل نہیں کہ چلو گناہ کرو، مولوی صاحب نے سنا دی تو چلو کرو، نہ جواب میں نے خود دینا، آپ نے خود دینا ہے۔ ان احادیث سے یہ غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ چلو جی چلتا ہے، نہیں چلتا نہیں ہے۔ گناہ کے دوران موت آ جائے گی تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ڈراوے نہیں دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزائیں بیان نہیں کی؟ تو وہ ڈر بھی رہنا چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جیسے کہ ذکر ہوا جب صحابہ نے پوچھا تو حضور فرمایا کہ ہاں اگر شرک بھی ہے اور اگر کفر بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ بندہ توبہ سچی لے کر آئے۔ یعنی احادیث میں آتا ہے ایک بندہ مشرک ہو، کافر ہو، اسلام قبول کر لے، سارا معاف، اللہ اکبر، 70 برس کا مشرک کیوں نہ ہو،
پچھلا اسلام قبول کرنا سارا مٹا دیتا ہے اس کا. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسلام قبول کر لینا یہ بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اور بندہ سچی توبہ لے آئے تو قرآن کریم سورہ فرقان میں بتاتا ہے, آیت نمبر 70-71 میں وہاں توبہ کا تذکرہ, وہاں یہ ذکر بھی آیا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. جو سچی پکی توبہ لائے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, اس کے بلیک کو وائٹ کر دے گا, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. صرف معافی نہیں, گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے, لیکن توبہ سچی ہو, توبہ سچی ہو. وہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. یہ راتیں ہیں, یہ ایام ہیں مانگنے والے, یہ اللہ نے ایک ماحول دے رکھا ہے, دلوں کو نرم اللہ نے کیا ہے, رجوع ہے بندوں کے اندر, مسجد کی طرف رخ ہے, قرآن کی طرف رخ ہے, نیکی کی طرف رخ ہے. اور اگر ایسے میں بھی کوئی ناہنجار اور نالائق اپنے معاملات کو درست نہ کرے, اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جو اس ساری اپارچونٹی کو بھی اویل نہ کرے. یہ جو ماحول اللہ نے دے رکھا ہے اس ماہ رمضان میں, اس سے بھی جو فائدہ نہ اٹھائے اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا. اللہ محرومی سے مجھے اور آپ کو بچائے. اب بتایا جا رہا ہے رحمت کا مستحق بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہیں بالکل کلین کر دے, صاف کر دے, پاک کر دے, تو تم بھی تو محنت کرو نا. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, رجوع کرو اپنے رب کی طرف. یہ بھی نوٹ کریں اللہ ہدایت کسے دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ رجوع تو آپ نے میں نے کرنا ہے نا, یہ طلب و طلب تو آپ نے میں نے پیدا کر دی, یہ احساس تو آپ نے میں نے پیدا کرنا ہے, یہ محنت تو آپ نے میں نے کرنی. اللہ تو دینے کو تیار ہے, کیا ہم لینے والے ہیں کہ نہیں, کیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, کیا ہم اللہ کے پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, کیا اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. یہ ہے انابت, پلٹ آؤ, رجوع کرو, متوجہ ہو جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اور مسلم ہو جاؤ, اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے لیے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یہی ہے اسلام. کیا ہے اسلام؟ صرف نماز کا نام, وہ بھی رمضان شریف کی, جمعے کی 2 رکعت کا نام, صرف رمضان میں اچھے اچھے مسلمان بن جانے کا نام نہیں. جس اسلام کی تعلیم میں نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, عمرہ ہے, نوافل ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, اسی اسلام کی تعلیم کے اندر سود کی ممانعت بھی ہے, جوئے کی ممانعت بھی ہے, نشے کی ممانعت بھی ہے, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت کی ممانعت بھی ہے. اسی اسلام کی تعلیم میں ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک بھی ہے, زوجین کا, شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرنا بھی ہے, رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں, پڑوسی کے حقوق بھی ہیں. اسی اسلام کی تعلیم میں عدل کا تقاضا بھی ہے, فیصلے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے, عدل کے مطابق ہونے چاہیے. اسی اسلام کی تعلیمات میں گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی ہے. اسی اسلام کی تعلیم میں معیشت کے لیے, معاشرت کے لیے, سیاست کے لیے, عدالت کے لیے بھی تعلیم. تو توبہ اجتماعی بھی ہوگی. پھر اسلام پر انفرادی طور پر بھی عمل کرنا, اجتماعی طور پر بھی. اجتماعی توبہ پر اگلے جمعے بات کریں گے انشاءاللہ, آخری عشرے میں 27ویں شب کی شب میں, یعنی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا تھا. یہ اسلام کے نام پڑھ لیا تھا, نام تو رکھا ہوا ہم نے بڑا پیارا سا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور چیف جسٹس صاحب بھی آیات سناتے ہیں, آرمی چیف بھی آیات سناتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. مگر یہ آیات سنانے کے لیے تھوڑی ہے فقط, یہ قرآن سے پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, بیان کرنے کے لیے, آیات کوٹ کرنے کے لیے. یہ قرآن اپنا نفاذ سے آتا ہے, یہ اپنے احکام کا نفاذ سے آتا ہے. لکھ دیا ہم نے عدالتوں کے باہر یقوم الناس بالقسط, انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. کہیں یہ الفاظ لکھے ہوتے کہ ترازو بنا دی ہوتی. یہ آیات لکھنے کے لیے فقط, قرآن چھاپنے کے لیے فقط. یہ قرآن اپنا نفاذ سے آتا ہے. یہ آپ اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھیں کتنے احکام ہیں جن کو ہم جانتے اور عمل کر رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں ان کو ہم, یعنی شریعت کی کتنی پامالی ہم کر رہے ہیں. اسی رمضان کے اندر کرکٹ کا کھلواڑ, اسی رمضان کے اندر باہر آپ نکلے رات کو, لڑکیاں بھی گھوم پھر رہی ہیں, لڑکے بھی گھوم پھر رہے ہیں, راتوں رات پورا جو ہے وہ کھانا پینا اس کے سوا لگ رہا ہے, کوئی کام ہی اس کو ہم کا نہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو رمضان کے مہینے کے اندر اس طرح کے پروگرامز کی شرم سے نگاہیں نیچے جھک جائیں. ہمیں تو نہ شوق ہے دیکھنے کا, بس لوگ بتاتے یہ حرکتیں چل رہی. اور اسی رمضان کے اندر لڑانے کی باتیں ٹی وی کے پروگرامز کے اوپر ہو رہی, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں. عین رمضان کے مہینے میں قرآن کی تعلیمات کا
کی خلاف ورزی ہو رہی، احکامات توڑے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں آنی ہم پر؟ تو بھائی رحمت ہے اللہ کی، مگر مستحق بننا پڑے گا۔ پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، معافی مانگو گناہوں کی، اعمال کی اصلاح کر لو اور جھک جاؤ۔ یہ جھکنا کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے پورا اسلام، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی معاملات زندگی بھی۔ یہ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ رو دھو کے تکمیل قرآن میں دعا کر لی ہم صاف ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ تو شروع ہوگا۔ توبہ کر رہے ہو تو توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام، پلٹ آنے کا نام، مسلم ہو جانے کا نام، اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ پورا پیکج ہے توبہ کا، یہ بات بیان ہونی چاہیے اور یہ بات ہمیں کلیئر رہنی چاہیے۔ یہ کیا کہ رمضان جائے گا تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، رمضان جائے گا تو قرآن پاک بند ہو جائے گا، اور رمضان میں سود نہیں چھوڑے، بعض لوگ رشوت نہیں چھوڑے، حرام نہیں چھوڑے، تو کیا برکتیں رمضان کی آئیں گی؟ سوچئے نا ذرا اس کو۔ یہ ہے پورا پیکج۔ ہاں غفور ہے، رحیم ہے، اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے، مگر آؤ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی مسلم ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور پیروی کرو، اتباع کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ قرآن کی پیروی کرو، جو بہترین کلام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے اور تراویح میں سننے کے لیے فقط نہیں آیا، یہ گھروں کے اندر بڑے اچھے فریمز پر لگا دینے کے لیے نہیں آیا۔ اسی شہر کے اندر ایک ہندو فیملی مسلمانوں کے گھر میں گئی، بڑے خوبصورت وہ تغرے کہتے ہیں نا، فریمز لگے ہوئے تھے، تو کہا زبردست، واو، وہ تو ایک آرٹ ورک ہے گا، کیونکہ یہاں کے رہنے والے غیر مسلموں کو پتہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا کلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ کبھی کیا ہے اس میں؟ بھائی ہماری کتاب ہے، سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے، اور آیات لکھی ہوئی، واو زبردست۔ اچھا تمہیں پتہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مسلمان وہ ان کی نگاہیں نیچے جھک گئیں۔ بہترین کلام ہے، طاقوں میں سجا دیا، دھو دھو کے پلا دیا، اور سونے کے تاروں سے لکھ دیا، اور جناب کیا کچھ نہ کچھ ہم نے کر دیا، پتہ ہمیں نہیں کہ اس میں لکھا گیا ہے۔ پڑھے جا رہے تقسیم کیے جا رہے قرآن کے نسخے، پتہ نہیں لکھا گیا ہے اس کے اندر۔ بچہ ہمارا دنیا کی تعلیم حاصل کرے، دو جملے سے سمجھ میں نہیں آئے، سر پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ بیٹا ایگزام میں فیل نہ ہو جائے تو۔ اور اللہ کا کلام بغیر سمجھے پڑھے جا رہے 30 40 50 60 70 سال گزر جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ واٹ آر وی ڈوئنگ ود دا بک آف اللہ؟ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ؟ دنیا کی ہر تحریر، ہر کانٹینٹ، ہر میسج سمجھ کر پڑھتے سوائے اللہ کے کلام کے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ اور وہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دی ہے۔ رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول کی جائے، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اوپر رحمت نچھاور کروں، میرے قرآن کو تھامو۔ اور تھامنے سے مراد کیا ہے؟ جو حکم سامنے عمل کرو، نماز کا حکم ہے عمل کرو، ماں باپ کے ساتھ سے سلوک کا عمل کرو، پڑوسی کا قضا کرنا، رشتہ دار عمل کرو، سود سے منع چھوڑ دو۔ ذاتی توبہ تو چھوڑیں، اگر چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو کہتے رہیں گے بھائی چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک بینچ بناؤ اور آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں سود کے فیصلے کے، یعنی انسداد سود کا جو فیصلہ آیا تھا 2022 کے رمضان میں، اس کے خلاف اپیلیں پڑھی، ہٹاؤ وہاں سے ہو اور ختم کرو سود کے دھندے کو۔ نہیں جناب، وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ رحمتیں آنی ہے اللہ کی، ہم عمل نہیں کر رہے قرآن پاک پر، ہم نفاذ کی جد و جہد نہیں کر رہے، رٹا لگایا ہوا آئین کی پاسداری، آئین کی پاسداری۔ تمہارے آئین میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، شریعت کے احکامات نافذ تم نہیں کرتے ہو۔ اور ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہمارے مقتدر طبقات کہتے ہیں، ریاستی ادارے کہتے ہیں، اللہ کی ریٹ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، تمہیں شرم آتی ہے؟ اللہ کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہوا اس ملک کے اندر، سود کا دھندا جاری رکھ کر، بے حیائی کا طوفان مچا کر، ہم نے اجازت دے رکھی قانون کے سہارے یہ سارے اتنے بڑے گناہوں کو جاری رکھنے کی۔ اللہ کی ریٹ کی تمہیں کوئی فکر نہیں؟ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے، عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ شاباش، اللہ کی توہین ہو جائے، اس کے کلام کی توہین ہو جائے، اس کے دین کی توہین ہو جائے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ عدالت کی جو بے حرمتی نہیں ہونی، یہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ ذرا ایک وکیل نے کہا تم پر 50,000 کا جرمانہ، آگے کہا 1.5 لاکھ کا جرمانہ، یہ کل کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، ججز کی توہین نہ ہو، عدالت کی توہین نہ ہو، آئین کی پامالی نہ ہو، اللہ کے حکم کی پامالی ہوتی رہے۔ اللہ کے، ارے بے وقوف نہ بناؤ قوم کو،
تمہارے دل سے پوچھو کیا شریعت نافذ کر رہے ہو آپ جن کے پاس اختیار موجود ہے؟ کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا 75 برس سے زیادہ ہو گیا ملک کو لیے بیٹھے، شریعت ہم نے نافذ یہاں پر نہیں کی۔ میٹھا میٹھا سبق سننے کا ہمیں بڑا شوق ہے، ہم نے بھی آپ کو سبق سنایا ہے، ہم نے بھی رحمت کی بات کی، ہم نے بھی احادیث پیش کی ہیں، مگر ہمیں میٹھا میٹھا سبق سنانا یعنی لوری دے کے سلا دینا نہیں آتا۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا، یہ ممبر کی ذمہ داری ہم لوگوں کے پاس ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہم نے۔ ہمیں بے وقوف نہیں بننا چاہیے، نہ بنانا چاہیے لوگوں کو۔ مجھے معاف کیجئے گا میری سختی ہے اس وقت، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہم نے۔ قرآن کو تھامنے کو تیار نہیں، قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، قرآن کی رٹ اس کو قائم کرنے کو ہم تیار نہیں۔ باقی ہمارے اصول ہیں، باقی ہماری حرمتیں، باقی ہماری عدالتیں، باقی ہمارا آئین ہے، باقی ہمارا یہ وہ سب کچھ ہے۔ اللہ کا آئین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کی رٹ، یہ شاید ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ کو، محمد مصطفیٰ کے کیریکیچرز بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا جذبہ ہمارا بیدار ہوتا ہے، مگر اگر اس ریاست کے بڑے افراد کے کیریکیچرز بن جائیں، آپ دیکھیے شہر میں کیا ہو جائے گا، ملک میں کیا ہو جائے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم اللہ کی رٹ کے بارے میں اور اس کی کتاب کے بارے میں سنجیدہ نہیں، تو بھی کاہی کی رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دیا ہے، قرآن تھامو گے، عمل کرو گے، نفاذ کرو گے تو میری رحمت کے مستحق بنو گے، ورنہ اور ذلیل ہوگے IMF کے ہاتھوں، اور تمہاری قوم کا ستیہ ناس ہوگا، اور تمہارے یہاں بے برکتی کا معاملہ آئے گا۔ وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے فتوے نہیں ہیں جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بارہا سنائے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ یہ تین فتوے اللہ کے قرآن میں، المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں عملاً، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ یہ کفر کا نظام چل رہا ہے ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، مگر کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں سود بھی چلے، جوا بھی چلے، نشہ بھی چلے، بے حیائی بھی چلے، شریعت کے احکامات نافذ نہ ہوں؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کدھر نافذ کیا ہم نے یہاں پر؟ تو نظام کافرانہ، ظالمانہ، مشرکانہ اور فاسقانہ ہے جہاں شریعت نافذ نہیں۔ یہ اللہ کے فتوے ہیں۔ تو رحمت ہے اللہ کی، کوئی شک نہیں، مگر رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہو، لوٹو، پورے اسلام پر عمل کی کوشش کرو اور اللہ کی کتاب کو تھامو اور اس کے احکام کی جد و جہد کرو۔ یہ ہے جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے ذرا وضاحت کے ساتھ رکھنی تھی۔